اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، جب سپر پاور امریکہ کے صدر بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تو چین اور امریکہ کی تلخیاں کم ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی، کیونکہ جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں چین کے صدر شی جن پنگ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور میں نے ماضی میں بطور نائب صدر چینی صدر کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے اور میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، جس پر رد عمل دیتے ہوئے چین نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم امریکہ کو ہر قسم کے مقابلے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے چین کے ساتھ اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور جو بائیڈن انتظامیہ اس وقت مکمل طور پر چین سے خوفزدہ ہے، اور امریکہ کا یہ خوف امریکی وزیر خارجہ کے حالیہ بیان سے صاف صاف چھلکتا ہے۔ پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، امریکہ نے چین کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق چین کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کو 21ویں صدی کا سب سے بڑا جغرافیائی امتحان قرار دیا جا رہا ہے کہ امریکہ دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ چین دنیا کے لیے خطرہ بن گیا ہے اور اس خطرے کا خاتمہ ضروری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے حال ہی میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایشیائی قوم واحد ایسی قوم ہے جو معاشی، سفارتی، فوجی اور تکنیکی صلاحیتوں کے ساتھ پائیدار ہے اور آزاد بین الاقوامی آرڈر کو سنجیدگی سے چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو بائیڈن حکومت کی خارجہ پالیسی کے 8 اہم نکات کا انکشاف کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ ہم 21ویں صدی کا سب سے بڑا جغرافیائی سیاسی امتحان دیں گے۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات روس، ایران اور شمالی کوریا سمیت بہت سے ممالک ہمارے سامنے چیلنج پیش کرتے ہیں اور ہمیں یمن، ایتھوپیا اور برما کے سنگین بحران سے نمٹنا پڑ رہا ہے، لیکن چین کی وجہ سے درپیش چیلنجز مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین اقتصادی، سفارتی، فوجی اور تکنیکی صلاحیت کے ساتھ ایک ایسی واحد قوم ہے جو مستحکم اور آزاد بین الاقوامی آرڈر کو سنجیدگی سے چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا وہ تمام اصول، اقدار اور رشتے جو دنیا کو ہمارے مطابق چلنے دیتے ہیں وہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ بالآخر امریکہ کے عوام کے مفادات کو پورا کرتے ہیں اور امریکیوں کے اقدار پر چلتے ہیں۔ جب ضرورت ہوگی چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں مسابقت ہوگی، جو ممکن ہوگا تو یہ باہمی تعاون کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتائیں گے کہ گزشتہ دنوں صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چینی صدر شی جن پنگ سے براہ راست رابطہ کیا تھا، جو کہ ذرائع کے مطابق تلخ بیانات پر مشتمل رہا، جس میں چینی صدر شی جن پنگ نے نہ صرف امریکہ کو وارننگ دی بلکہ امریکہ کو یہ بھی یاد کروایا کہ وہ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے مستقبل کا خیال کرے، کیونکہ چین کے ساتھ تصادم کسی صورت بھی اس کے فائدے میں نہیں ہوگا اور اسے تباہ کر دے گا۔ ناظرین، عالمی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق صدر جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں صدر جو بائیڈن نے چین کے ساتھ تعلقات میں اپنی ترجیحات واضح کر دی ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب کو چیلنج کرتے ہوئے جنوبی بحر اوقیانوس میں چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کی مخالفت بھی کی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں جو بائیڈن نے چینی صدر کو واضح پیغام دیا کہ امریکی عوام کی سیکیورٹی، خوشحالی، صحت اور انداز زندگی کو محفوظ بنانا امریکہ کی ترجیح ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے جنوبی بحر اوقیانوس پر چینی اثر و رسوخ کے حوالے سے کہا کہ اسے آزاد اور کھلا ہونا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کورونا کی عالمی وبا، موسمیاتی تبدیلیوں اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے چین کے ساتھ عملی اور نتیجہ خیز تعلقات استوار کرنے کے عزم کا اظہار کیا جو امریکی عوام اور اتحادیوں کے مفادات کی ترجمانی کرے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ بائیڈن نے ہانگ کانگ میں چین کے کریک ڈاؤن، سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالی اور تائیوان کے ساتھ بڑھتی ہوئی سخت کارروائیوں کے بارے میں اپنے بنیادی خدشات پر بات کی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ بائیڈن اور چینی صدر نے وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ آب و ہوا کے مشترکہ چیلنجز اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بائیڈن نے شمالی کوریا کو اپنے جوہری ہتھیار ترک کرنے کے لیے بیجنگ کے ساتھ تعاون کی امریکی خواہش کا ذکر کیا۔ دوسری جانب غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے جو بائیڈن کو اس کے خدشات میں اپنے انداز میں خبردار کیا ہے۔
चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने अमरीकी हममनसब जो बाइडन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि चीन और अमरीका के माबैन मुहाज आराई सिर्फ एक तबाही होगी और दोनों को गलत फहमियों से बचने के लिए राब्तों को दोबारा कायम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ताउन ही वाहिद इंतखाब है और दोनों ममालिक को तनाज़ात को तामीरी अंदाज में हल करने की ज़रूरत है। इनका कहना था कि उम्मीद है कि अमेरिका ताइवान, हांगकांग और सिंकियानग से मुतल्लिक मामलात को मुहतात तौर पर संभालेगा। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर एक रैंकिंग भी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चीन ने एक बार फिर दुनिया की सुपर पावर को पिछाड़ कर रख दिया है, जिसके बाद चंद अमरीकी इदारों को भी अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक एक आलमी मैगजीन ने एक फहरिस्त जारी की है जिसके मुताबिक चीन में मजमूई तौर पर 1058 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी दौलत 1 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा है। आलमी मैगजीन हॉर्न का कहना है कि 2021 ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए 1000 से ज्यादा अरबपति शख्सियात वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ तजारती कशीदगी के बावजूद चीन में 259 अरबपतियों का इजाफा हुआ है और अब चीन, अमेरिका, भारत और जर्मनी समेत दीगर ममालिक को शिकस्त देकर अब 1000 से ज्यादा अरबपतियों के साथ दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। 2021 के आगाज में ही चीन में मजमूई तौर पर 1058 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी दौलत 1 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा है। चीनी अरबपतियों की ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 259 ज्यादा है। ख्याल रहे कि इससे कबल एक बरतानवी थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट दी थी जिसके मुताबिक चीन 2028 में अमेरिका से आगे निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा। ताहम चीन कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला पहला मुल्क था, मगर माहिरीन इक्तसादियात का कहना है कि इसने तेज और इंतहाई सख्त कार्रवाई करके बीमारी पर कंट्रोल पाया है और इस हिकमत अमली की वजह से इसे मईशत को तबाह करने वाले ऐसे लॉकडाउन बार बार नहीं लगाना पड़े जैसे दूसरे ममालिक में लगाए जा रहे हैं। नाजरीन, जब यहाँ अमेरिका की तनज़्ज़ुलियों की बात हो रही है तो आपको एक और खबर देती जाएं कि इराक में अमरीकी बेस कैंप पर रॉकेटों की बारिश हो गई। रॉकेट 8 किलोमीटर दूर से दागे गए जिनमें भारी नुकसान का खदशा जाहिर किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वाकया इराक के मगरबी इलाके की मिलिट्री बेस पर पेश आया। 13 रॉकेट अमेरिका और इत्तेहादी फोर्स की बेस पर दागे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में भारी नुकसान हुआ है। मिलिट्री बेस पर इराकी, अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज तैनात हैं। आर्मी खबरसां इदारे के मुताबिक इराक के सूबे अंबार में अमरीकी क़यादत में कायम अस्करी इत्तेहाद के फौजी अड्डे ऐन अल असद में 10 रॉकेट आकर गिरे जिससे इमारत के कुछ हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अस्करी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल वेन मारोटो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि ये हमला अली सुबह किया गया जिसका भरपूर जवाब दिया गया। हमलावरों से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है, जल्द हक़ाइक़ बताए जाएंगे। फौजी अड्डे पर हमला इस वक्त किया गया जब अमेरिका की तरफ से गुज़िश्ता हफ्ते इराक और शाम की सरहद के करीब ईरानी हमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप के अहदाफ को निशाना बनाया गया था। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।